بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکست ایران سے پہلے وہاں ایک معزز خاندان آباد تھا۔ عام طور پر لوگوں کی اکثریت آتش پرست تھی، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ خاندان بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح آگ کی پوجا کرتا تھا۔ مگر جب فاران کی چوٹیوں سے نیا آفتاب ہدایت طلوع ہوا تو اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص زوتی نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ انتہائی باغیانہ اقدام تھا۔ فارس کے آتش پرستوں کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ زوتی کے ساتھ قدم قدم پر نفرت آمیز سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ ان پر ایران کی زمین تنگ ہو گئی۔ مجبوراً زوتی نے کوفے کا رخ کیا۔ اس شہر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دارالخلافہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اسی مقام پر زوتی کو گوشہ عافیت نظر آیا، نتیجتاً وہ کوفے میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں خاص عقیدت حاصل تھی، اس لیے کبھی کبھی دربار میں حاضر ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے۔ ایک مرتبہ نوروز کے دن، جو پارسیوں کی عید کا دن ہے، زوتی نے بطور نظر فالودہ بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی محبت کا خیال کرتے ہوئے قبول فرما لیا تھا، مگر ساتھ ہی یہ ارشاد کیا، ہمارے یہاں ہر روز نوروز ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ زوتی کو کسی نہ کسی حد تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں رسائی حاصل تھی۔ وہاں کچھ عرصے قیام کے بعد قدرت نے انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ زوتی نے لڑکے کا نام ثابت رکھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ ابھی ثابت رحمۃ اللہ علیہ بچے ہی تھے۔ زوتی نے انہیں ایک دن کمال عقیدت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور دعا کی درخواست کی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عمل سے بہت خوش ہوئے۔ ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے زوتی اور ان کی اولاد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر وقت نے گہرا پردہ ڈال دیا ہے۔ تذکرہ نویسیوں کے بیان سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ تجارت کے ذریعے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ 80 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 40 سال تھی۔ خدا نے زوتی کے خاندان کو مزید وسعت دی اور چراغ سے چراغ روشن ہوا۔ ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لڑکے کا نام نعمان رکھا، مگر دنیا نے اس بچے کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا۔ زوتی نے اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کیں، جس طرح اپنے دل پر ہجرت کا زخم کھایا تھا، خدا نے اسی انداز میں انہیں سرخ رو فرمایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش خاندان زوتی کے لیے فخر کی اتنی روشن علامت تھی کہ یہ مرتبہ کسی شہنشاہ کو بھی حاصل نہیں۔ ایوان کسریٰ کے فلک بوس مینار سنگ و خشت کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے اور محلات شاہی حقیر و ملامت کا قبرستان ٹھہرے۔ مگر زوتی کے گھر کی کچی دیواروں کو خدا نے اس قدر بلند کیا کہ لوگ انہیں جوش عقیدت میں بوسہ تو دے سکتے ہیں، ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا ہوش مند صاحب کرامت بھی اس دانش کدے کے سامنے پہنچ کر احتراماً سر جھکا دیتا ہے۔ مگر اہل دل کو یقین ہے کہ نسل زوتی کی سربلندی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعائیں بھی شامل تھیں۔ دیگر عقیدت مندوں کا تو ذکر ہی کیا، خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ علی الاعلان فرماتے تھے، میں اسماعیل بن حماد بن ثابت ہوں، ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے۔ انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعا خیر کی تھی، ہمیں یقین ہے کہ وہ دعا بے اثر ثابت نہیں ہوئی۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کے بعد وہ روایت بھی باطل قرار پاتی ہے جسے حاسدین نے شہرت دینے کی سر توڑ کوشش کی تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین آپ کو غلام زادہ کہا کرتے تھے، مگر یہ تہمت کے سوا کچھ نہیں، اور بالفرض محال اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس سے حضرت ابو حنیفہ
رحمت اللہ علیہ کی عظمت و تقدس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھی، جسے اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ اکثر لوگ حقیقی نام تک بھول گئے۔ اگر آج کسی شخص کے سامنے نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرو تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کون بزرگ تھے۔ قدرت کا عجیب راز ہے کہ جس نے تمام عمر شہرت کا ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا، وہ رہتی دنیا تک امام اعظم رحمت اللہ علیہ قرار پایا۔ تو دوستو، یہ واقعہ مکمل ہوا۔ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔